شیخ کا روپ سرے خدا ہو نبی، شیخ کا روپ سرے خدا ہو نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی 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 یا وجہ اللہ 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 یا وجہ اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیل، دخیل اللہ ثم دخیلکم۔ کبھی مایوسی زیادہ ہو اچھا فائدہ ہوتا ہے، سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا، کبھی مایوسی نہ ہو زیادہ رحمت ہو۔ ماں جیسے بیٹے کو خوشی میں رکھتی ہے، بے ادب ہو جاتا ہے یا نہیں، تھوڑا تھوڑا ہو جاتا، لیکن ماں پھر ماں کہتے ہیں کہ کوئی بات حضرت عمر فرماتے ہیں اگر قیامت کو وقت کہا جائے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، فقط ایک ہوگا، وہ جائے گا۔ فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں میں وہی ہوں، اور فرمایا اگر کہا جائے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، بس ایک جائے گا، کہتے سمجھتا میں ہی وہی ہوں۔ ان کو یہ دولت نصیب تھی۔ آقا جی کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس میں ہوتا ہے جس میں خوف بھی ہو امید بھی ہو۔ دیکھو کتنا خوف، ہاں جی، اور کتنی امید، سمجھے آپ؟ وہ لوگ ایسے تھے نبی کریم کی برکت سے، صحبت سے، نظر کرم سے۔ حضرت علی کو تیر لگا نکلتا نہیں تھا، اتنا بدبو جسم تھا۔ کہا جب نماز پڑھوں گا نکال لینا۔ جب ان کی نماز جب نماز پڑھتے تھے آپ کا دل خدا کے خوف سے پانی پانی ہو جاتا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی انہوں نے تیر نکالا، آرام سے نکل گیا۔ ایسے لوگ تھے، اور ہم تم اللہ رحم کرے۔ اتو میاں تسبیح تے وچی میاں کسبی، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، تسبیح پھیرے دل نہ پھریا، تسبیح پھیرے دل نہ پھریا، کی تسبیح پھیر کے رہنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے تمہارے دل ٹھیک ہو جائیں۔ ظاہر تو آدمی ایک دم بنا لیتا ہے، جبہ بنا لیا، کبہ بنا لیا، مسواک لے لی، یہاں لگا دی، پگڑی پہن لی، بال رکھ لیے،
یہ تو جلدی ہو جاتا ہے، لیکن دل کب ٹھیک ہوگا یہ بڑی مصیبت ہے، جس کا ٹھیک ہونا بڑی مصیبت ہے۔ اسی بات صالحین ظاہر کا خیال ہی نہیں کرتے تھے، بالکل نہ پگڑی نہ کچھ، ہوتی ہوگی اللہ، رومال یہاں ڈال لیتے تھے، ایسے ہی چلتے تھے، کوئی سمجھتا نہیں تھا یہ بزرگ ہوتے تھے۔ علامت سے پتہ چلتا ہے، پگڑیوں سے پتہ نہیں چلتا۔ ہاں کم من بہائم تحت الامائم، تم کو بہت سے جانور ملیں گے پگڑیوں کے نیچے، یہ بھی صالحین تھے، تو جانور ہوتے ہیں پگڑی پہنی ہوتی۔ کم من خبایا فی الزوایا، اور بہت سے ایسے ہوتے تم سمجھتے تھے کونوں میں بیٹھا ہوتا ولی اللہ اللہ کی مخلوق اللہ جان، اللہ کے بڑے واقعات ہیں، طریقت کے واقعات سمجھ سے باہر۔ بس بولو دل ٹھیک ہو جائے، اسی نے پریشان کیا ہوا مجھ کو بھی اور تم کو بھی۔ اوپر سے تو ایک دم مسواک ڈالو، سرما ڈال لو، سارے کہیں گے صوفی جی سارے ویسے دعا کرو جی صوفی جی سارا خیال رکھو جی۔ اب پتہ نہیں صوفی جی ہے، ہاں بنانے والے باتیں بناتے ہیں۔ دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی بنا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، قاضی بنا تو کیا ہوا۔ ہاں بڑی باتیں ہیں۔ بعض صالحین ظاہریت سے بہت بچتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے، یہ پگڑی پہننا، مسواک کرنا، یہ سب چیزوں سے ڈرتے تھے، مانتے تھے، کہتے تھے ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ بعض ظاہر باطن دونوں تھے، ظاہر بھی پگڑی وغیرہ، بڑی بڑی گھڑی پہننا، ولی اللہ، ظاہر بھی باطن بھی، بعد نہ ظاہر نہ باطن۔ مجذوب سمجھے وہ چور تھا، مجذوب بنا ہوا تھا، بعد واقعی مجذوب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے سوا کوئی کسی پہ انگلی نہ اٹھائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے آقا جی نے کہا توبہ، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بہتری ہے، اس کے لیے لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، جو لوگوں کی عیب نہیں دیکھتے، اپنی عیبوں میں مشغول ہے، کسی پر نظر نہیں رکھتا۔ اور آقا جی نے بھی کہا ہے ایسے، لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، لوگوں پہ نظر مت رکھا کرو ایسے جیسے تم کے خدا ہو، تم نے حساب کتاب لینا، جیسا کوئی ہے تم کو کیا، تم اپنا دیکھ۔ لا تنظروا الی ذنوب العباد کانکم ارباب، بڑا نازک ہے مسئلہ۔ میں جو چاہتا تھا تھوڑا ٹھیک ہو گیا مسئلہ میرا، میں چاہتا تھا مجھے نمازیں ایک دو مل جائیں، ہمت کرتا ہوں آتا ہوں، پھر ان سے مشورہ کرتا ہوں جاؤں نہ جاؤں، نماز پڑھاؤں نہ پڑھاؤں، پھر یہ بیچارے استخارے کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرے دل میں تو آتا ہے، دوسرا کہتا ہے میرے دل میں تو نہیں آتا، آپ ادھر ہی پڑھ رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں ایک نماز پڑھا کے نہ سیدھے آ جا، چوتھا کہتا ہے میرے دل میں آتا نماز پڑھیں، بیٹھ سکے تو بیٹھ جانا، نہیں تو آ جانا۔ اتنے بھی محبت والے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک دعا کرو، میں یہی چاہتا ہوں جب تک سانس چلتی ہے میں نمازیں پڑھاتا رہوں، کم از کم 2-3 تو پڑھاتا رہوں، اور جس دن 5 پڑھا لیتا ہوں کہ دن 5 اتنا خوش ہوتا ہوں اللہ کی قسم، آج میں نے تو بس یعنی کمال کر دیا۔ ایک دو دفعہ ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی کہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، ہو گیا۔
بھائی اعلان کر رہا ہوں میں اپنی صورت پڑھ لوں پھر دیکھنا جتنا بیٹھ سکتا ہوں بیٹھ. یہ ضرور کہا کر انتظار نہ کیا کریں. مولانا صاحب گزارش آپ ضرور فرمایا کریں. ارشاد جناب علی کا. اب خوش ہو گیا. یہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی طبیعت اور ہمت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارا انتظار نہ کیا کریں. جس نے جانا ہے، کوئی گھر میں ذمہ داری ہے، کوئی عذر ہے تو وہ جا سکتے ہیں. ان کو شیخ صاحب کی طرف سے کھلی اجازت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. یہ ساری دعا میں کہتے رہیں دل میں اخیر تک، لیکن آواز نہ نکالیں. کوئی آواز کان میں پڑتی ہے میں دعا میں بھول جاتا ہوں. خدا نیت اور دل کو دیکھتا ہے، تو دل میں کہتے رہیں اخیر دعا تک. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اور دعا کے لیے ہر وقت تھوڑا تھوڑا بیان کرتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں. کوئی چیز تقدیر سے نہیں نکل سکتی. خیر ہو یا شر ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کچھ بھی ہو، تقدیر سے باہر کوئی چیز نہیں نکل سکتی. اور یہ دعا تقدیر میں بھی کام کرتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ ہم تم پر بہت بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، تقدیر میں کوئی چیزیں نہیں بدل سکتی. ہاں دعا بدلتی ہے. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر میں جو فیصلے ہو چکے ہیں، مثلا تمہیں پریشانیوں کے یا دوسرے، تقدیر روک دیتی ہے اس کو، تو کتنی بڑی چیز ہے. تو تقدیر کی دعا نہ چھوڑے، تقدیر سے بھی. اور وہ تسبیح نہ چھوڑے سبحان اللہ و بحمدہ. اس کی کئی دفعہ میں نے شرح بیان کیے. 2 جملے ہیں، اس سے سارے کائنات کو خدا رزق دیتا ہے، اور بہت آسان ہے اور بہت وزنی ہے. آقا جی کہتے ہیں، اور بہت ہی اللہ کو محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ تسبیحاں یہاں سے ہی طریقہ ان سے سیکھے لے جائے، ساری دنیا کو سکھا دے جہاں بھی ہے. اور سلسلے سے بولے یہ جائیے. سلسلے کا اسی لفظ ہے کہ نبی کریم کا سلسلے میں دخل ہوتا ہے. ان کا دخل نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا نبی کریم کا. تو ان کا ذہن بنائیں کہ نبی کریم کی زبان میں جو بات ہے سب کی زبان میں نہیں ہے. یہ ان کی زبان سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے سلسلہ ادریسیہ سے. تو اس کو مشہور کریں، ڈیڈروں تک پہنچائیں، دوسرے ملک میں پہنچائیں، جہاں تک قیامت تک پہنچائیں. لیکن نبی کریم کی عظیم ذات کا حوالہ ضرور دیں. کوئی کسی کو مانے نہ مانے، نبی کریم کو سب مانتے ہیں. ماشاء اللہ سب مانتے ہیں. ان کا حوالہ دیں کہ نبی کریم کی طرف سے یہ ہے. تو اس تصویر پر ان کو زور دیں کہ تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی، بہانہ بن گیا. پھر کوشش کرو مصیبت سے نکلے، پھر کوشش کرو رزق میں وسعت ہو، پھر کوشش کرو دشمنوں سے ہمیں خدا چھڑائے. لیکن اگر تم نے 5 وقت کی نماز کی کوشش کی، قضا ہوئی واپس کر دی، اور یہ تسبیحیں نہیں چھوڑی اور تقدیر کی دعا نہیں چھوڑی، تمہاری دنیا آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہاں، اور اس میں شک نہ کرے. کیوں کہ نبی کریم کی بات میں جو کلمہ پڑھ کے شک کرے وہ مسلمان ہے. ہاں، تو اس کا بڑا خیال کرے. اب میرے سے زیادہ بولا نہیں جاتا. دعا میں بھی میں دل میں دعا پڑھوں گا، اور آپ دل میں آمین کہتے رہیں. اور خدا انشاءاللہ ہمارے اجتماع کو دیکھ کر اپنے کرم کے تقاضے سے قبول کرے گا. کیونکہ کہتے ہیں بعض صالحین انسان اکٹھی ہو کے دعا کرتا ہے، اکٹھی دعا میں بڑی برکت ہوتی ہے. اگر ایک میں بھی ایسا نہ ہو جس سے خدا خوش نہیں ہے، یا ایسا آدمی نہیں ہے خدا اس سے راضی ہے، تو خدا کہتا ہے تم اکٹھے ہو گئے نا، چلو اسی واسطے ہی کام بن جاتا ہے. اجتماعی دعا میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے میں اجتماعی دعا کی لالچ سے بھی یہاں آتا ہوں، وہ بھی مجھے لالچ ہوتی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہتے رہیں، آواز نہ نکالیں تاکہ میں دعا میں نہ بھولوں. آج کا دن گزر گیا.
کل کیا ہوگا اللہ تقدیر چل رہی ہے، تقریر چل رہی ہے. آج کا دن گزر گیا ہے، کل کیسا گزرے گا، کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کو کیا اللہ جانے. لیکن ہمارے تمہارے لیے ہر جگہ انشاءاللہ امان ہے کہ ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کون ہے پتہ ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ماشاء مبارک ہو آپ کو اور ہم کو، ان کا ہمارے آپ کے درمیان میں رہنا. ہر وقت سکون رہے. بدھا سوچتے ہیں، کہتے ہیں سب خیر ہے، سوچنا ہی چاہیے کیا ہوگا نہیں ہوگا. وہ موجود ہے نا، حیات النبی سمجھو نا یار. کیا فکر ہے، وہ ہیں تو کیا غم ہے انشاءاللہ.